النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ سورہ الفرقان کی آخری آیات ہیں. اس سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی قدرت، اپنی کار فرمائی، اپنی صنعت گری، اپنی کرشمہ کاری کا ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ میری ایک ذات ایسی ہے جو نفع و نقصان کے اوپر قادر ہے، سارے اختیارات میری مٹھی میں. میں نے انسانیت کی خیر اور فلاح کے لیے کتابیں اتاری ہیں، انبیاء کو مبعوث کیا اور اپنے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں تمہارے اندر بھیج کر تم کو اس کو موقع دیا ہے کہ تم اپنی قسمتوں کو بنا سکو اور اپنے لیے خیر کا انتظام کر سکو. ہم نے ان کی ذمہ داری نہیں مقرر فرمائی ہے کہ زبردستی تمہارے دلوں میں ایمان اتار دے، تم چاہے بھاگتے اور ہٹتے رہو، بلکہ ہمارے رسول کا صرف منصب یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے بشارت سنا دے کہ جو اللہ کو اکیلا مان کر اپنے گلے میں اس کی غلامی کا قلادہ ڈالے، بس ان کے لیے خیر خوبی ہے، ان کے لیے خوشنجامی ہے، ان کے لیے عیش ہے، ان کے لیے مزے ہے، ان کی زندگی پائیدار زندگی ہمیشہ کی نعمتوں میں شرابہ زندگی کی. اور جو اپنے اللہ کے ناشکرے بن کر زندگی گزارنا چاہے اور مگن ہو تو ان کو ڈرا دے کہ جہنم کی آگ کھال کو لگ کر دل کو چاٹ جائے. فرمایا یہ کی بات ہے کہ کسی قوم میں اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا ہے، لیکن اسی دعوت میں خیر ہے، اس کے علاوہ کہیں اور خیر کا مقام نہیں ہے. کوئی کسی اور انداز سے اگر یہ بات پیش کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی اور مسئلے کو سامنے رکھا جائے گا تو کبھی خیر کی ایک طرف نہ ہوگی. لیکن اس بات کی مخالفت میں دنیا ہمیشہ کمر بستہ ہو جایا کرتی ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے سامنا پیش آتا ہے داعیان حق، جیسا آج کے ساتھ معاملہ ہے. کچھ پرواہ نہ کیجیے، جمے رہیے اس کے اوپر اور صبر کے ساتھ اللہ کی توفیق پر اور اس کے وعدوں کے اوپر یقین کر کے توکل کیجیے اور مسجد طور پر صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کیجیے کھڑے ہو کر نمازوں کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو کٹھن راہ میں مدد دیں گے اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کی مہم اور آپ کی مدد. یہ بات بیان کی گئی. اس کے بعد کہا ان سے کہہ دو کہ خود کچھ تو غور کرو، زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، اس آسمان کو کس نے بلند کیا ہے. فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے تو خالص ناسمجھی کی وجہ سے یہ تو ہر گھر کی کیا بات ہے. اسے یعنی سب سے پوچھ دیکھو، یہی ایک بات تمہارے سامنے رکھے گا کہ وہ تو ایک اللہ کی اکیلی بات ہے اور وہ رحمان ہے اپنے بندوں پر انتہا مرحمت کرنے والی ذات ہے. سارے کام اس کی اپنی مٹھی میں ہے، عرش کے اوپر وہ مستوی ہے اور کائنات کا کاروبار کسی اور کو سپرد نہیں کرتی.
وہی ایک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کھلایا ہے، پروان چڑھایا ہے. اب اس کو اس رحمان اتنا رحم کرنے والا ہے جس کے تم اس کے معصوم بندے ہو، پھر بھی تمہارے اوپر اس کی رحمتوں کی بارش اور نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں. وہ ایسا رحمان ہے، اس کے سامنے یہ کرو کہ سرکشی کو چھوڑ کر گردن جھکا دو اور دعویٰ کر کے بچ جاؤ اس کے سامنے کو. تو اس کا جواب دیا تھا انہوں نے بھی، رحمان کیا کون سا ہوتا ہے؟ یہ کیا رحمان کون ہے؟ حالانکہ سب کچھ جاننے والے ہیں کہ رحمان ان کی عربی کا لفظ ہے، ہر ایک جاننے والا تھا. صرف یہ بات اس شکارت کے ساتھ یہ رحمان کون تھا. اب آپ نے اپنا یہ منصب ٹھہرا لیا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کرتے آپ کے اشاروں کے بل ہم چلا کریں گے. کیسی بات اس طرح سے انہوں نے انکار کیا اور ضد کی. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے پروردگار پر ہم بیان فرماتا ہے جیسے یہ بدنصیب ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرنے اور رحمان کا شکریہ ادا کرنے سے اس طرح سے بھاگتے ہی اور کہتے ہیں تو رحمان کے نام سے نوا. حالانکہ رحمان وہ ہے. ان سے کہیے رحمان یہ رحمانی ہے جس نے تمہارے مقابلے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھیوں کی سیرتوں کی ایسی کایا پلٹ دی ہے کہ تم ان کو دیکھتے ہو، تم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا. تم ان کے پاس پہنچتے ہو، تمہارا ذہن معاف ہو کر جاتا ہے. اور میں یہ رحمان ہوں. تم جانتے پوچھتے انکار کرو، لیکن تمہارے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہی لوگ جو تمہاری نگاہ میں حقیر اور غنی تھے انہوں نے رحمان کو رحمان مان لیا ہے. آج دیکھو ان کا حالت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کی سیرتوں کا کیا ہے. رحمان وہ ہے جس نے اپنی رحمت سے آج تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ گروہ مہیا بنا دیا. وہی رحمان کی تبارک الذی، وہی رحمان ہے، اسی کی ذات ہے جو برکت دینے والی ہے، نعمتیں عطا کرنے والی، اس کو قیام اور دوام بخشنے والی، اس کے اندر امتیاز اور عظمت سمو دینے والی. وہی ایک ہی ذات تو ہے. کبھی رحمان کہو، اس سے اللہ کہو، اس سے رحیم کہو. ایسی بابت وہی رحمان کی ذات ہے جس نے زمین میں ہی نہیں بلکہ آسمان کی طرف نگاہ ڈالو تو اس نے وہاں پورے بنا رکھے. وجانا اور اس کی آسمان میں بنایا ہے اس نے سراجا، ایک چراغ پیدا کر دیا ہے سورج کی. وہ کمرہ اور ایک چاند رات کو اس میں روشن کر دیتا ہے. منیرا جو روشنی سے بھرپور ٹھنڈی روشنی بنتی بس کہتے کوئی چیز ظاہر ہو کر قلعہ بن گئی. جسے اللہ نے بیان فرمایا جنت بنائے ہم نے اور اس کو شیطان کے لیے کھلے ہیں، جس میں داخل ہونا چاہے ان کو مارا بھی جاتا ہے اور وہ داخل قلعہ بن گئی. بڑا گیا تبر اسی سے آیا ہے جو کھل کر سامنے ہے. بعد میں کہتے ہیں ایک پوری کشتی کو بالکل ظاہر اس طرح بروج ہے، بروج ایسے کھلے جو بلند والا ہو، مضبوط والا. ورنہ یہ تخلیق کی کاریگری بہت لگی جانا نہیں والنہار خلفہ. اور یہ تم نظام دنیا دیکھ رہے ہو، صبح و شام تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اسی کی کارکروائی ہے. اس نے ایک خاص اندازے سے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے. اسی پر غور کرو، آسمان کی طرف دیکھو اور صبح و شام کے اس نظام کے محکم کے اوپر نگاہ ڈالو، تب تم دیکھو گے کس قدر کے احسان فرمایا ہے. کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے، جن کو سورج نکال کر کام کرنے کا موقع دیتا ہے، رات کو چاند کی ٹھنڈی روشنی کے اندر تم کو سونے کے لیے سباتا تم کو عطا فرماتا ہے اور اس طرح تمہاری زندگی کو گویا تھپکیاں دے کر لونیاں دے کر پروان چڑھاتا ہے. فرمایا یہ جو آفاق کی نشانیاں ہیں یہ ہم نے ان کے لیے یہ بیان فرمائی ہے لمن ارادہ
کہ جو منیب اور مخلص ہو اور جس کا ارادہ یہ ہو ذکرا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، عزت حاصل کرے، خیر کی راہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس مقصد میں آج گومگو میں ہے، اس کے بعد ان کے ساری دلائل سامنے آ جانے کے بعد پھر اس کی وہ کیفیت رفع ہو جائے۔ فرمایا اس لیے کہ ایک انسان اس سے نصیحت حاصل کر کے یہ بات پورے علم یقین کی طرح سے جان لے کہ یہی ایک ہی مالک ہے اور ہر جگہ ہر طرف جلوہ گری ہے اسی ایک مالک ہے۔ اور او کے معنی آپ کے ہیں ارادہ شکورا، اور وہ جو اپنے مالک کے یہ احسانات اپنے حق جہاں طرف دیکھنے کے بعد پھر شکرگزاری کی نئی شخصیات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عبرت حاصل کر کے یہی ایک رویہ سازگار ہے۔ حوصلہ یہ ہم نے مختصر یہ صبح و شام میں نشانی اور آسمان اور چاند اور سورج کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ لوگ ہوش میں آ جائیں اصلی ایک بات کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیں کہ وہ مالک ہے اور مالک کی ساری کائنات کا اصل ہے۔ اور میں مالک کی بڑائی میں کیا تم پوری سمجھ حاصل کر سکتے ہو؟ اس کا ایک اندازہ دیکھ لو کہ ایک اس کی رحمت کا ایک پردہ ہوا ہے تو زمین کی کایا پلٹ گئی ہے۔ آج کائنات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئی، درختی تھی ان کے نظارے کے لیے یہ دھرتی کی آنکھ۔ وہ عباد الرحمان وہ ہے عباد جس رحمان پہ وہ ماننے اور سمجھنے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تم انکاری ہو، تم ایک طرف ہو، اور لیکن نصیبے ور ہے کہ وہ اس کے بندے بن کر رہے ہیں جو شکرگزار بنتے تھے، جو نصیحت حاصل کرنے والے اولی الالباب عقل مند تھے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور پھر دیکھو ان کا حال کیا ہو گیا ہے۔ ان کو تم دیکھتے ہو کسی پوزیشن پر ہو، کوئی سی بڑی زبردست امامت کی جگہ ہو یا جہاں پر امن اور عوامل کا مقام ہو، کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن ان کی انسانیت میں ان کی مومنانہ خصوصیت میں فرق نہیں آتا۔ کیا ان کا حال ہو جاتا ہے کہ یمشون فی الارض اونا۔ فرمایا رحمان نے ان کو اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کچھ کر دیا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو، کسی زندگی کے کسی گوشے میں کسی شعبے میں کہیں بھی ہو اور اس سے مالا مال کر دیے گئے ہوں اس زمانے میں، لیکن ان کی سیرت کا یہ سمال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بھٹکتے نہیں ہیں، نہ ان میں تبختر آتا ہے، نہ گھمنڈی بنتے ہیں، نہ مغرور بن کر ایسے پھرتے ہیں، کہیں بھی ہو جہاں ان کے معاملات جہاں بھی ہو زمین پر چلتے ہیں ہاؤڑا پروری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، توازن کے ساتھ، جن کے اندر تمہارے جو رحمان کی بندے بننے سے گریزا ہے، رحمان کو پہچاننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی سیٹیں دیکھو طلب ان کے پاس ہے، بظاہر ان کے پاس ہے۔ ان گھمنڈیوں کو دیکھو کہ جس طرح زمین پر چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے بادلوں میں پہنچتا ہے، سینہ ایسا پھولا ہوتا ہے کہ دونوں زمین مشرق اور مغرب تک وہ پھیل جائے گا، اور گردن کو اس طرح سے سیدھا کر کے چلتے ہیں کہ سریا کی بلندیوں سے یہ اپنا ماتھا گرا ہے۔ ان کو دیکھو، بات کرنے جاؤ تو اس کے بعد تمہاری کسی بات کو سننا گوارا نہ کرے کہ دونوں کی کرے۔ ان کو دیکھو تو معلوم ہو کہ اس کے اوپر غرور اور تکبر سے یہ اس کو چن لیا گیا ہے، اور ان کا انداز میں گفتگو ایسا ہے کہ دنیا ان کے سامنے بالکل ذلیل اور خوار ہے، ہر ایک کو تحقیق نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے تمہارے سردار ہیں جو آج تمہاری نگاہوں کے تارے ہیں، اور دیکھو ان کی سیرت دیکھو، اور اس رحمان کے بندوں کو جن کو اس کو رحمان نے اپنا بندہ کہا ہے ان کی سیرتیں دیکھو، کسی مقام پر ہوں لیکن اپنی بات کو پہچانتے ہیں۔ تکبر اور غرور گھمنڈ یہ ان کے اندر ان کے پاس نہیں رکھتا، اور وہ خاکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کسی سے کہیں بھی معاملہ ہو۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا تھا کہ کسی راستے میں چلے، کتنے ماننے والے ہیں، کتنے امتی ہیں، سب سلام کے لیے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے
سب کچھ ہونے والے تھے، لیکن آپ اس تیزی کے ساتھ چلتے تھے، بڑا ڈلوان سے چل رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا ہے، خود سلام کرنے میں پہل کرتے تھے کہ بلکہ سلام جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرے۔ خواتین کو دور سے اشارہ بھی کیا ہے کبھی آپ نے، اور کبھی گزرے ہیں تو سلام بھی کہا ہے، بچوں تک کو دیکھا ہے جماعت تو پہلے آپ نے پہل کیے۔ اور ایک صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن نبوت کے روب سے کچھ کاپنے لگتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس پریشانی اور اس روب کا کیا معاملہ ہے؟ میں بھی تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو عرب کے معمول کے مطابق سکھا ہوا گوشت رکھنے کے بعد کھایا کرتی تھی۔ میں کوئی تم سے کوئی الگ کوئی غیر اعلیٰ عرفہ کوئی مخلوق نہیں ہوں، انسانیت کا میں بھی ایک فرد ہوں، یہ اور بات کی میں نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ معاملات میں کسی طرح سے کوئی مسئلہ ہو اور یہی آپ کے اثرات سے ابو بکر عمر اور دوسرے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، تم نے مجھے بہت بڑا بار دیا، میں تم میں سب سے اچھا نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے اور مجھ کو اس قدر بوجھل کر ڈالا ہے۔ تم نے مجھے امیر بنایا ہے، لیکن سن رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں مجھ سے فرموداشت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، ان کی بات اور ہے، اللہ ان کا نگہبان اور وہ اللہ کے پیغمبر۔ ایک بات یہ سن لو کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلوں، تم پر میرا حکم دینا، میری اطاعت۔ لیکن اگر کہیں میں خود اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹنے لگوں تو تم مجھے سیدھا کر دو، تب میرا حکم تمہارے اوپر نہیں ہے، اب تمہاری خیر خواہی ہے کہ مجھے اس راستے پر اس راستے سے ہٹنے دو۔ اور پھر فرمایا میری نگاہ میں تمہارا سب سے زیادہ طاقتور اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ وہ کسی کا حق ماننے والا ہے اور اس سے ابھی مظلوم کا حق لے نہیں لیا گیا ہے۔ وہ چاہے تمہارا سب سے بڑا طاقتور ہو، لیکن میری نگاہ میں سب سے بڑا کمزور ہے۔ اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے، وہ غریب ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے اور ابھی تک اسے حق واپس نہیں مل سکا، وہ سب سے زیادہ۔ معاملے کی بچیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب تو ابو قحافہ کے بیٹے اب تو امیر المومنین ہیں، کتنے ہمارے گھریلو کام کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے کسی کی بکری کا دودھ دو دیا، انہوں نے کوئی اور گھر بازار سارا دودھ لے آئے، اور اب کیسے ہوگا، اب تو امیر المومنین ہے تو بڑا درجہ پا لو۔ لوگوں نے بتایا کہ خطرہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ان میں کسی کوئی حکم دینا آئے گا اور وہ اسی طرح سے۔ یہی حال ان کے بعد ان کے ساتھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ دنیا ان کے نام سے کام رہی، اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حضرت نبی نے عبداللہ ابن شداد روایت کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں پچھلی صبح پہنچتا تھا مدینہ نبی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کوئی ایسی آیت جس سے ان کے دل کے اوپر انتہا خوف خدا طاری ہوا، تو بے ساختہ یہ نہیں کہ بے ساختہ ان کی آواز مرا جاتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں کیونکہ آواز کے ملک تھے، اس لیے میں پچھلی صبح میں مبی نجی کے ان کی رونے کی آواز ہی سنا۔ تو جو دنیا کے سامنے شیر تھے، اللہ کے سامنے جانے کے بعد ان کی آنکھیں بے پردہ تھیں، اور جب کبھی ان کے دل میں کبھی بات کبھی شیطان نے ڈالی ہے، کبھی بہرحال کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا یہ شیطان تو انبیاء تک کو پریشان کرتا ہے۔ ایک دن ممبر پر تو ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمر کا ایک دن یہ تھا
کہ مکے کی گلیوں میں اپنے باپ کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو باپ انتہائی شریرت تو تھا، سب ستا دیا۔ اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے سر کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس کو حکم دے سکے۔ یہ کہنے کے بعد نمبر سے اترا ہے۔ لوگ وہی بات معلوم ہوئی کہ امیر المومنین کے لیے یہ بات کہنے کی کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بہت بے تکلف تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے نفس کو اتنا دلیل کیوں کیا؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہوئی کہ جو دل میں شیطان ڈالتا ہے وہ میرے ڈالا گیا، کوئی اس میں میری بھی کوئی ہے، تو میں نے یہ ظاہر کر دیا اعلان، یہ خالص احسان اللہ تعالیٰ کا ہے اور میری تو حالت یہ تھی، یہ خالص اللہ کا، یہ ان کی خاکساری کا عالم اور یہ تواضع ہے۔ فرمایا لیکن خاکسار تو ہے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ایسے بھولے اور ایسے سیدھے کہ ان کی خاکساری ان کو لے جائے کہ بھکشو بن جائے، سب کو خوش رکھنا چاہیے۔ چلو اللہ کو بھی خوش رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، اور دنیا بھی خوش رہے۔ فرمایا ان کی یہ بات نہیں ہے، یہ خاکسار تواضع ہے، لیکن بات وہی کہتے ہیں، وہی جنگ کے چوٹ بات وہی کہتے ہیں انتہائی تواضع کے ساتھ، ورنہ ان بھولوں سے کون لڑے؟ کون ان کو گالی دے گا؟ کون برا بھلا کہے گا؟ اللہ کوئی بات ہے یہ نہیں کرتا کہ ساری بات کی اس لیے ایسا کرتے ہیں یہ لوگ، اس سے ایک اشارہ فرما دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا لیکن دعوت کے موقع سے وہ توحید کی دعوت، شرک کا رد اور جو دین حق ہے اس کی دعوت بالکل صاف، یہ نہیں ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، برا نہ مان جائے، دعوت برابر میں۔ کبھی تو یہ موقع پیش آتے ہیں کہ ایسے نرم ایسے متوازن کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، خاتمہ الجاہلون، اور یہ بات سن کے لوگ اچھل بولتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اچھے سے، پیچھے پڑ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ورنہ اس کے بعد یہ سب سننے کے بعد کی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، قانون سلامہ سلامتی کی بات کہہ کے موقع باقی رکھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سمجھتے ہو، نہ سمجھ ہو، موقع آنے دو، انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے۔ تمہارے اس گمراہی سے ہمارے کلیجے کی آگ لگی ہے، تمہارے خاص ایسی سلامتی کی بات ہے۔ یہ ایسا سب ہے کہ بات حق کی بات کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اٹھے تو اس سے اڑے نہیں پڑتے، عید کا جواب پتھر سے اور گالیوں کا جواب جوابی گالی۔ فرماتے ان کے ایسے گزرے ہیں یہ سمجھے ہوئے گزرے ہیں، ایسے بیداب۔ اب نہ ان کو کوئی غرضہ ہے اپنے اعمال کی زندگی پر، اور نہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے وہ تو میں نے بات کیا، اب تو حقدار ہے، اب کہاں جاتی ہے جنت کی بادشاہی، کہاں جاتی ہے؟ ہم نے اس کو اب تو حاصل کرنے کا سارا انتظام کر ہی لیا ہے، اب کیا بات ہے؟ فرمایا میں ان کے دماغ کے اندر کبھی یہ سارا سوال ہوتا ہے جن کو یہ کی کیفیت ہے، اور رات کے وقت والذین یبیتون لربہم سجدا، جن کو اللہ ہی سے ڈر کر تو ہزاروں میں کھیل رہے تھے، اقتدار کی باتیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن تواضع اور خاکساری کی رئیس شدید سزا برابر نہیں ہے۔ دن بھر یہ کیا ہے اور رات کو نہ یہ وہ لوگ، یہ بات الرحمان ہے لوگوں نہ سمجھو اپنی جان کے دشمنوں، تم اس رحمان کو پہچاننا یہ گوارا نہیں کرتے اس نے یہ کچھ کا فرق دی ہے۔ فرمایا دن یوں گزرے اور رات کا والذین یبیتون، راتیں گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے واسطے، جس کی راتیں ہیں سجدا و قیاما، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے آنکھیں بہ رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، حمد و ثنا ہے، تکبیر و تحلیل ہے، اور کبھی کھڑے ہوئے اللہ سے قرات کر رہے ہیں، قیام ہے، دعائیں ہیں، تکبیر و تحلیل ہے۔ فرماتے ہیں یوں اللہ کی فرمانبرداری میں، اور راتیں یوں روشن کرتی ہیں اللہ کی یاد سے۔ فرمایا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہم ان کے اندر غصہ اور یہ خیال کہ ہم نے اب تو کامیابی ہم پر ہمارے لیے لازم ہو گئی۔ فرمایا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد، جان لگا دینے کے بعد سمجھتے ہیں
یہ اللہ کے احسانات کا ایک حصہ بھی ہم ادا کر پائیں. چوکی کے بجائے ٹیم و نگاہ کے درمیان بھی فیصلے تھے. والذین یقولون، یہ سب دن و رات کو سوال لینے کے بعد یہ آواز دیتے رہتے ہیں دعائے کا سب منصف اللہ کہ پروردگار پھر بیماری حضرت صاحب ہم سے عذاب جہنم سے بھڑکتی ہوئی بڑھتا ہوا بڑھتی آگ عذاب کی شکتی بن کر آئے گی. مالک جہنم سے اٹھا پروردگار صرف تیری رحمت ہے، آپ سے بھی کبھی بچے گے مالک. ہمارے اعمال ہماری طاقت کے بعد مالک اس عذاب سے پناہ میں رکھ. کتنا عذاب کانا غلامہ جو جہنم کے آگ کا عذاب ہے وہ تو سمٹ جاتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا. مالک ہماری توبہ ہے انہا ساعت مستقر و مقامہ. یہ آگ کی وادی جہنم کی وادی ایسی خراب وادی ہے کہ اگر اس راستے سے گزرنا پڑے خالی مستقر کے طور پر ایک لمحے کے لیے گزرنا پڑے یا وہاں ایک لمحہ ٹھہرنا پڑے تب بھی ایسی بربادی انتہا نہیں ہے. وہ مقامہ کسی کو وہی رہنا پڑے ہمیشہ تو اس سے زیادہ بدنصیب کا فرمائیے. اس کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے اخلاق یہ ہے، ان کی صبح شامیں گزرتی ہیں. اب مال کے معاملے میں فرمایا والذین اذا انفقوا، جان لگا دی، عقیدے کو استوار کر لیا، جنت کی بادشاہی کو آنکھوں میں رکھ کر جہنم سے پناہ مانگتے رہے. اب مال کا معاملہ آیا تو انسانی زندگی مال و جان سے تو بنی ہے. والذین اذا انفقوا، اب جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، تو یہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے جیسے دنیا والے کرتے ہیں کہ ناک پوچھی ہو جائے، نام باقی رہے دعوت کا، لوگ تعریفیں کرے. جائز چیز بھی صحیح، اس کے اوپر بھی جائز چیز پر بھی اسراف ہوتا ہے کہ جس حد تک جائز تھا اس کا صرف ہونا چاہیے. شادی کے اندر اگر آپ نے شادی ایک جائز چیز ہے لیکن شادی کے اوپر بے پناہ اور بے موقع نام و نمود اور یا کاری کے لیے یا شہرت کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جو اس جائز بات کے اوپر صرف ہوا ہے یہ بھی اسراف کہلاتا ہے جو بھی زیادہ ہے. اور فرمایا ولم یقتروا، اور مال کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر دینے کا موقع ہو، جہاں قرآن و حدیث اللہ اور رسول کی بات یہ بتاتی ہو کہ یہ موقع ہے صرف کرنے کا، وہاں یہ کنجوسی کرے، بخش سے کام لے. فرمایا یہ تنگی بھی نہیں کرتے، یہ جیسا موقع ہوا تو جان تک قربان کر دیں گے، اور نہ دینے کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ایک چھوٹی کوئی یہ بھی سے نکالیں. یہ تو اپنے بندے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہاتھ جانا مال وکانا بین ذالک قواما. یہ جو انتہا کے درمیان جو اشارات نکل رہے ہیں یہ سیدھی اشارہ ہے. فرمایا سب سے بڑی بات کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زور پر کرتے ہیں. یہ سب کچھ سیٹیں بدلی ہے اس وقت جبکہ ان کے اندر وہ جو اصلی گارا ہے، اصلی ان کی جو بنیاد ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے توحیدی ہے یہ آسمان پھٹ پڑے مصیبتوں اور تکلیفوں کے دھارے پر یلغار کرے، کوئی حالت ہو جائے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، تو یہ ہمیشہ اپنے مالک کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی تذکیری اور اپنی مشکل دور کرنے کے لیے آواز نہیں دیتے. یہ خالص موحد ہے، کھانے کا ان کا اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ نہیں قتل کرتے ہیں ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس کو حرام قرار دیا اس کے بعد دسترازی سے یہ پناہ مانگتے ہیں اللہ نے اللہ بالحق. ہاں اگر اللہ نے حق کے ساتھ جہاں حق ہے اس کی بات اور ہے تو مالک کا
اور ایک حکومت کے ذمہ دار عمرا کے لیے اور قاضیوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا جو امیر ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ فیصلہ دے اور قصاص میں اس کی گردن مانگ دی جائے. یہ بالکل حق کے ساتھ ہے، نہ کرنے والا اس کے اندر اللہ تعالیٰ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، شادی شدہ ہے، عورت ہے، شوہر بیوہ ہے، اور اس کے بعد پھر زنا کا فعل سرزد ہو جائے، آزاد بھی ہے، ثبوت بھی مل جائے یا وہ خود پوری اقرار کر لے، اس کے بعد اس کو مارا جا سکتا ہے. سنسار دے گا. اس کے اندر کسی ایک فرد کو نہیں ہے، بلکہ جو معاشرے کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں وہ امیر ہوں یا اسلامی نظام کے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بالحق ہے کہ جو شخص بھی بغیر کسی کی اجازت لیے ہوئے میدان قتال میں جہاد برا ہو اور مشکل سے وہ ادھر سے اللہ کے بندوں کے دشمن اور یہ کافروں کے جان سے سب جسرازی کرنے والے ہیں میدان قتال میں اتر آئے. پھر اس کے بعد یہ نہیں پوچھیں گے، پھر تو ہر مسلمان کو حق ہے جو کافر اس کے پاس آ جائے اور وہ اس کے لیے اس کا خون بہانا اس کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر حق کے اندر فرمایا یہ ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو درست کرتے ہیں اور اللہ کی حرام و حلال کے ایسے پابند ہوتے ہیں، اپنے اوپر قیدیں لگا لیتے ہیں اور ولا یزون ایسے قابو رکھتے ہیں اپنے جذبات کے اوپر. شیطان کے مقابلے میں ایسے ہوشیار اور چوکس ہوتے ہیں کہ بہلاوے اور دھوکے شیطان کتنے کس کس گھاٹی میں ان کو لے جانے کی کوشش کرے اور کیسے کیسے سب زبان دکھائے اس معاملے میں کسی ایسی آبرو پر وہ ہاتھ ڈال دے جو حلال نہیں ہے. فرمایا یہ بنا کار نہیں ہے، یہ حقیق ہے، یہ خود مار ہوا. بتایا گیا تمہارا اپنا حال تھا، تم دیکھو تمہارے سرداروں کا کیا حال ہے. جن رات بابا ناز اور مناز کو مغل مہاراج کی جے پکارتے ہیں، ہر جگہ سے پر تم کا جنگ بازاری ہے. کسی سے ناراض ہو جائے، قبیلوں کی لڑائی میں کسی سے خفا ہو جائے، خون بہاتے ہیں اور صحیح انصاف پر سب نہیں ہے، خالص ظلم. اور عالم یہ ہے تمہاری آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے کفار کی آبرو کی. نہ ان کی بہن ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کی بیٹی ہے. یہ تو آبرو ہے، ان کے دامن ہر لمحہ کیا ہوتے رہتے ہیں. ان کی آلودگیوں کا حساب ہے کہ آبرو بالکل تمہارے موجود نہیں ہے. اور ان کا عالم دیکھو کیسے ایسے آبرو کے رکھوانے بن گئے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ تمہارے لال بابا کی کار فرمائی ہے، یہ منا یہ اسی رحمان اسی کی کام فرمائی، وہی جو برکت دینے والا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے مومنوں کو، اس نے یہ کایا ان کی پرتی ہے. یہی لوگ جو آج اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے، کل کی زندگی ان کی دیکھو اسلام سے پہلے وہ بھی اسے ملوث کی، آج تو خوب کہا یہ کس نے کیا؟ رحمان سے واقف نہیں تھے. رحمان کی بات سامنے آئی لوگ فرمایا میں یہ فل ذالکہ یلقا اثاما. اور یاد رکھو یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ان میں ملوث ہے. اور توبہ کی توفیق نہ ملے تو اس کے بعد پھر اسامہ کی وادی میں جو بدترین وادی ہے جہنم کے اندر، اس کے اندر چھوڑ دیا جائے گا. بربادی ہی بربادی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تدعو للہ ندا وہو اخرق. سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ نہیں معاف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور ساجی کو پکارو، حالانکہ کسی نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تکلیف بخشی ہے، تم کو وجود دیا ہے. فرمایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تقتل اولادک خشیۃ املاق. یا ایک میں آیا ہے تاکل مال
اس خطرے سے اپنے بچے کو تم اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ وہ بڑے تمہارے کھانے میں تمہارے رزق میں شامل ہو جائیں گے اور تم واقع اور متاجی کے شکار ہو جاؤ گے. کس لیے قتل کرنا؟ وہی قتل کرنا. فرمایا تیسری بات اس کے بعد کیا آپ نے فرمایا انتظاری حلیل نہ جاری کہ تو زنا کرے. اور زنا سب سے بڑا زنا یہ ہے کہ پڑوس ایسی حرمت ہوتی ہے، ایسا امانت ہوتی ہے. فرمایا ایک تو زانی اور پھر پڑوس کی بھی اس سے بڑا کہ تو اپنے پڑوس کی کسی خاتون کے ساتھ اس کے ساتھ اور وہی کی گئی ہم نہیں. فرمایا یہ کام کرے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ. فرمایا توبہ نہ کی تو بڑھاتا جائے گا، اللہ اس کے عذاب کو دونا اور چوگنا کرتا جائے گا. وہ یخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ اس کے اندر ذلیل و خوار اور خراب و خستہ رہے گا. یہ خیال ہر جگہ پر آیا ہے، بس یہ نکال لیا گیا ہے. یہ خالص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان سے بے بہرا ہو، اور یہ خاص رد کیا جا رہا ہے کفار و مشرکین کے اوپر کہ تم مشرکی ہو، خلود تمہارے لیے، تم قاتل نفس بھی ہو، خلود تمہارے لیے جہنم کی آگ میں، اور تم زانی ہو، بے آبرو لوگوں، تمہارے لیے خلود ہے. باقی اس کے لیے الگ چیزیں ہیں کہ ایک ایماندار زانی اور قاتل نفس بھی آخر کار اللہ کی رحمت کو پاتے ہیں. اللہ منتا فرمایا یہ اس وقت ہے، یہ بڑے بڑے گناہ کوئی اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے کر گزرے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب جہنم سے خلاصی نہ ہوگی. لیکن اللہ منتا وہاں وہ شخص کے جو توبہ کر کے پلٹ آئے، استغفار کرے، معافی مانگے، طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ بات نہیں کروں گا، شرمندہ ہو جائے. اور اگر کسی کوئی اس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے عباد اللہ کا تو اس کو ادا کر دے. تو فرمایا جو یوں خلوص کے ساتھ توبہ کر لے اور اس کے بعد آمنا اور اپنے ایمان کو پوری طرح سے استوار کرے، اور ایمان کے بعد وہ عملاً صالحہ، اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائے تو ان کی بات اور ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ ایسے نصیبہ بند ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ جو بدل دے گا پروردگار عالم سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات خوبیوں کی. جہاں انہوں نے برائیاں کی تھی، کفر شرک لکھا ہوا تھا، زنا اور قتل لکھا ہوا تھا، پروردگار کی رحمت اس توبہ کی برکت سے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ مالک ان کو ہٹا کر وہاں نیکیاں اور ثواب دے گا. فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ انسان کی پوجے کی بات نہ ہو، لیکن مالک کی بات ہے. اور وکان اللہ غفورا رحیما، اور مالک ہے اس قدر معاف کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا ہے. تم نے خدا کو آدمی سمجھا، تم یہ قیاس میں نہ کہے ایسا کیسے ممکن ہو جائے گا. فرمایا تمہارا اپنا قیاس ہے، تمہارے پہنائیاں یاد نہیں دیتی ہے، لیکن اللہ کی مقصد اور اللہ رحمت کی تو انتہا نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے مومن جو اس سے گناہ کرتے ہوئے ہوں گے، فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو یاد دلاؤ اس کی گناہ. تو فرشتے کہیں گے فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. چھوٹے سے گناہ یاد دلائے جائیں گے، وہ کام کرتا ہے. جبتا ہوگا کہ بڑے گناہوں کے بتائے جانے کی باری ہے، لیکن اس کے بعد اچانک پروردگار عالم یہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس سے کہو کہ جس مقدار کے تمہارے یہ گناہ ہے اسی مقدار کے رحمت سے ہم نے بدل دی. تو اس کے بعد میں سب مسکراتے اور کہتے ہیں ایسا ہوشیار یہ تھا، کہنے لگا کہ مالک کی کیا بات ہوئی، ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے مجھے بتائے گئے، بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں میرے سامنے نہیں آئے. تو اب فرماتے ہیں کہ پروردگار کو ہنسی آ گئی. نبی سب نے ہنس کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کیسا چالاک ہے، کبھی جب کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے جا رہے ہیں میری خیر نہیں. جب یہ کہا گیا کہ اسی مقدار کے جو گناہ ہے اسی مقدار کا ثواب کیا جائے گا، تو کہتا ہے وہ بڑے بڑے تو وہ بتائے نہیں کہ یہ کیا ظلم ہے. یہ ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کیا. فرمایا اور بتا صحیح بات ہے کہ توبہ کرنا
مزے کی بات ہے، بڑا کلیجہ ڈالی ایک بات پر جگہ نہیں اور بڑا ڈائمنڈ دام ہو تو دعویٰ کر لیں، اپنے لڑکی کو مارے پکار کر کہے یہاں بھول ہو گئی، انسان کو ہوا میرا صالحان، اور اس کے بعد پھر اپنے رویے کو درست کر لے، ورنہ یہ انداز ہونا چاہیے ایک دعویٰ کرنے والے کی فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو پروردگار اس کی دعویٰ کو قبول کرے گا، بار بار رحمت کے ساتھ پرکھ کر آئے گا، مالک بے صاف اور صحیح معنوں میں یہ وہ شخص ہے جس نے توبہ کہاں پڑھانا کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نا والذین لا یشهدون الزور، کہ یہ جو ایسی بات جھوٹ بات جانا ہے بجانا ہے، یہ کچھ جب کیا ہے، یہ دیکھا یہ سخن کی محفلیں ہیں، یہ ناچ رنگ ہے، یہ ناولیں تماشے، یہ یاد بازوں کی محفلیں ہیں، یہ سارے زور ہے، سب کچھ زور ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے حق کے خلاف، اور وہ اصلی جھوٹ جو ہے یہ جگہ فرمایا یہ حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں یہ سب زور ہے، اللہ کی ساری نافرمانی زور ہی زور ہے، اور یہ کہ سچی بات کے مقابلے میں کوئی جھوٹی بات بھی صحیح ہے، وہ بھی ہے، جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جھوٹی باتیں جس کو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جو منکرات کہتے ہیں فرمایا یہ ان کا مشاہد اس میں شریک کی ہو، اگر کہیں مجبوراً کہیں گزر ہو جائے، یہ ارادہ نہیں ہے ان کا، اس کا نفرت کرتے ہیں وہی کا مرغوب باللفظ مرغوب کرامہ، اگر کہیں اپنے مجبوراً کی خدمت جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، لفظ کی گند بازاری ہو، مجمع لگا ہو، سروسر ہو رہا ہو، قوم کی بیٹیاں قوم کے مائیں بہنا حضرت سینہ کوشی کر رہی ہو، یا نعت شریف پڑھ رہی، یا تبدیلی جاہلیت کا نظارہ پیش کر رہی ہوں، تو فرمایا یہ نہیں کہ کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، آواز دیتے ہوئے جملے رفتہ کو فرمایا گزرتے ہیں مرغوب کرامت کے ساتھ، تعامل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، شریفانہ رویہ وقار کے ساتھ، ایک نگاہ ایک امکانوں ہوئے گا، اور کیسے ہوش مند ہے، کیسے ہر بات کو غور و فکر کے اندر لاتے ہیں ہوئے، اور لگے گا کیوں بھی آیا طرف کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی حصہ نہیں، کہیں سے یہ اللہ کی بات یاد دلائی جاتی ہے اور جن کو اللہ کی طرف بنایا جاتا ہے، فرمایا گوش و ہوش کے ساتھ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بات آئی اور دو گلاس طرح سے لگنے شروع ہو رہی ہے تم بگول میں آنا، بغیر سمجھے مجھے اس پر گر پڑے، اور جو بغیر تفکر کیے ہوئے دوسری بات یہ ہے یا وہ رویہ اختیار کرتے ہو جو کفار و مشکل ہے کہ ہم تو پہلوں کے دور کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ قائل ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بس وہ اپنی باتیں لگانے لگتے ہیں، اور اگر وہ دشمن ہے یا دشمنوں کے لیے کہا گیا ہے اس کے لیے دیکھتے رہے کیا بہت ہی وجہ ہے پروردگار نے زبان کے لحاظ سے اور کیا معنی کے لحاظ سے دریا روا فرما دیا ہے، میں ایسے نہیں ہوتے، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے اور سمجھتے ہیں، فرمایا خودبندی ان کے قریب نہیں فرق ہے، یہ ساری دنیا کے خیر خواہ، خاص طور سے اپنے بال بچوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنے بھائیوں کے تو سہایت خیر خواہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے لیے دعائیں تو کرتے ہیں دنوں رات، لیکن اپنے بال بچوں، اپنے خاندان، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کے لیے برابر اللہ سے خیر کی طرف کیا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا، فرمایا یہ سب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پکارتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم لنا مالک ہمیں عطا فرمائے من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی نسلوں کی طرف سے، قرۃ اعین، مالک آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کی فرما برداری نے ایمان کے اندر، تو مالک جن کو بھی ایماندار بنانا، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور مالک ہمیں متقیوں کا امام بنانا، قیامت کے دن ہم بڑے ہیں کہ اگر ہم چل رہے ہو، ہمارے سامنے فاسق و فاجر، ہمارے پیچھے دنیا دار، ہماری نسلیں آ رہی ہو، ہمارے بچے، ہماری بیویاں آ رہی ہو، پروردگار کس سے ہم بنانا،
بعض لوگوں نے کہا کہ امام سے ہم متقیوں میں امام بنا دیا جائے، سب سے آگے ہو، یہ بھی لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مالک ایک اختیار رکھتا ہے اور ثواب کو یہ ہے، وہ یہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک ہماری اولادیں ہماری نسلیں ہیں، یہ فاسقوں فاجروں سے نہ بنے، پروردگار متقین سے بنے، تاکہ قیامت کے دن ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، جس طرح ابو جہل کے پیچھے اس کی امت جائے گی، فرعون اپنے قوم کو لے کے جائے گا، اسی طرح سے ہمارے پیچھے کے لوگ، ہماری اولاد، ہماری نسلوں پر پروردگار وہ متقیوں پر بنے۔ فرمایا یہ ان کا انداز دیکھو، یہ رکھ دیا ہے پروردگار نے ان مشرکین و کفار کے سامنے لا کر، ان کے بڑوں کے سامنے، ان کے پیر اور مہاجر کے سامنے، ان کی عوام کے سامنے، کہ دیکھو اب اس کے اندر کوئی ایسی بات جو کتابوں سے حاصل ہو، وہ بات نہیں ہے، دو سیٹیں تمہارے سامنے ہیں، ایک تمہارے باپ دادا کی ریت کے اوپر بنی ہے اور ایک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بنی ہے، دونوں کا مقابلہ کر لو، اس کے بعد تم خود مان جاؤ گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنی جان لگا دی ہے، اپنی زندگی یوں ناپ تول کر گزاری ہے، فرمایا خدائی کا یہ زوزل غربتہ بیمار صبروں، اور ایسے صبر کے ساتھ 50-100 سال گزار لیے گئے ہیں اپنی زندگی کے۔ فرمایا یہ ایک کا جب انداز ہے، اس لیے یہ ہم غلط بخشی نہیں کرتے کہ جس دل میں ہمارے آ جائے، فرمایا ان کے لیے خاص ہم دیکھ کر ہم پوری طرح سے ناپ تول کر دیتے ہیں، چھانٹ چھانٹ کر علم اور آزمائش کے بعد دیتے ہیں۔ فرمایا اس کہنے کے لوگ ہیں، اس انداز کے لوگ ہیں، اس سیرت کے مالک ہیں، اولئک یؤتون الغرفا، ان کے لیے محلات ہیں، بلند و بالا محلات ہیں، اور اس میں بما صبروا کہ یہ صبر کے ساتھ دین پر جمے رہے، اللہ کی نافرمانی سے جمے رہے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے دنیا جو سونے میں نہا رہی تھی، انہوں نے صبر کیا کہ نہیں جنت آج یہاں نہیں بنانا ہے، جنت تو اس دن ملنے والی ہے کہ جب ہم سب کے ساتھ اس کو برداشت کر جائے۔ فرمایا انہوں نے ہر بات سے، اللہ کی سب نافرمانیوں سے، جلدی کرنے ہر چیز سے صبر کیا تھا، اللہ کی راہ میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈالے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پیر کو جما دیا تھا اس کے بدلے میں۔ اور وہاں پر یہاں تو کتنی گالیاں کھائی تھی، کتنے لوگ برا بھلا کہتے تھے، پتھراؤ ہوتا تھا، نام کے نکلتے تھے، لیکن اب جو زندگی گزرے گی یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، اب ان شہزادوں کے لیے، اب جنت کے ان وارثوں کے لیے بس ہر طرف سلامتی اور